السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں یہ خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک بہت بابرکت والا مہینہ آ چکا ہے، سایہ فگن ہو چکا ہے، آپ کے اوپر سایہ کر لیا ہے اس مہینے۔ آگے فرماتے ہیں شہر مبارکن، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے، بہت زیادہ رحمتوں کا حامل ہے۔ آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ قیامہ فریضہ، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو انسان کے لیے مسنون بنا دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ بہت زیادہ برکتوں والے مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کر رکھا ہے، آ چکا ہے۔ تو یہ حقیقت میں بہت زیادہ بابرکت والا مہینہ ہے، لیکن رمضان اور ہمارا کردار بالکل برعکس ہے۔ بزرگان دین ہمارے جو گزرے ہیں وہ شعبان کیا بلکہ 11 مہینے رمضان کی تیاری میں لگاتے تھے۔ ہم اور آپ بازار کے سارے کام رمضانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جتنے بھی کام ہونے ہیں بازار کے گھر کے، تو وہ رمضانوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خاص کر کے اخیر عشرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سارے کام اخیر عشرے میں کریں گے۔ اور اخیر عشرہ تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جس کی وجہ سے اخیر عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا صحیح رات کا متعین نہیں کیا ہے، صحیح رات کا تعین کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو شب ہیں یہ تو گزارنے کی ہیں، لیکن معمول یہ ہونا چاہیے کہ اخیر عشرے کی ساری راتیں ہمیں گزارنی چاہیے، اور ہمیں ساری ہی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ اخیر عشرے کی کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے لیلۃ القدر۔ خیر لیلۃ القدر کا کوئی مضمون نہیں ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی لیلۃ القدر کے متعلق۔ ابھی یہ بتانا ہے کہ جو رمضان آ رہا ہے اس کو ہمیں کیسا گزارنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر اتارا ہے۔ تو اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ اب بہت سی ہماری مائیں بہنیں اور بھائی بند ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن بقدر ضرورت بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا کہ جس سے اپنی نمازیں ادا کر سکیں۔ افسوس کی بات ہے۔ تو ابھی جو وقت بچا ہے 4-6 دن، آپ اس کے اندر سورہ فاتحہ اور 4-6 صورتیں یاد کر سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں، اور آگے کے لیے یہ تہیہ کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ آگے زندگی میں انشاءاللہ رمضانوں کے بعد یا رمضانوں میں ہی
ہم اپنی نمازیں مکمل کر لیں گے، ہم اپنی نمازیں درست کر لیں گے، ہم اپنی نمازیں صحیح کر لیں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم لوگ نہ تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور نہ نماز ہمیں پڑھنا آتی ہے۔ یہ نہ محرومی ہے، محرومی ہے، محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف محرومی کا ایک ثبوت ہے۔ قرآن ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں اس کے انوار اور برکات کو لوٹ لینا چاہیے، اس کے انوار اور رحمتوں کی بارش میں نہا لینا چاہیے۔ لیکن قرآن رمضان کیا چاہتا ہے؟ روزہ رکھو، تلاوت کرو اور اس کے احکام کو ادا کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے سفارشی بنیں گے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تبھی تو شفاعتی بنیں گے، تبھی تو سفارش کریں گے۔ ہم قرآن صحیح سے پڑھنا جانتے ہوں گے اور صحیح سے پڑھیں گے یا سنیں گے تبھی تو ہمارا شفاعتی بنے گا قرآن۔ ہم تو 3 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں جس میں نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ نہ پڑھانے والے کو کچھ پتہ۔ خیر یہ بات الگ ہو جائے گی۔ تو ہمیں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور ہمیں روزوں کو اچھی طرح سے گزارنا ہے، اس کی رحمتوں سے پورا بھرپور فیض حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں سارے لا یعنی کام یعنی کہ فضول کام چھوڑ دینے ہیں۔ اور استقبال رمضان یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رمضان کا آنے سے پہلے اس کا استقبال کیا جائے۔ کوئی جیسے منتری آتا ہے، کوئی نیتا آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، وہ قالینیں بچھائی جاتی ہیں، اسٹیج سجائی جاتی ہیں۔ رمضان کے لیے بھی استقبال ہے اور اس کا استقبال کیا ہے کہ ہمیں ابھی سے اپنے کاموں کو سمیٹنا ہے، اپنے کاروبار کو تھوڑا سمیٹنا ہے، اپنے کاموں کو تھوڑی ترتیب بنانی ہے، اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، ایک وقت بنانا ہے، ہمیں اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثواب کا باعث بنیں گی۔ اگر آپ آج سے رمضان کی ترتیب بنانا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں رمضان جو گزارنے ہیں وہ پوری رحمتوں کے ساتھ، پوری برکتوں کے ساتھ گزارنے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ قرآن اور روزہ یہ دونوں شفاعتی ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ قرآن کہے گا، وہ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روک رکھا اور اس کو جنسی خواہشات سے روک رکھا تیرے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پالے، بڑی قسمت کی بات ہے۔ لوگ تو رمضان سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خیر جو شخص فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ اور آگے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اپنی تعداد کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، دشواری کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ آگے کی باتیں ہیں۔ اور روزہ رکھنے کا ایک مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تم ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ تو اس کا جو ایک فلسفہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کر کے انسان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کھانا پینا حلال ہے لیکن حرام کر دیا ہے، جنسی خواہشات ازدواج کے ساتھ حلال ہے لیکن حرام کر دیا ہے بحالت روزہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے تو 11 مہینے اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے نفس کو کنٹرول رکھو۔ اور اس کے اندر، اس سے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم رمضان کے اندر حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اجتناب کر سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، حلال چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں،
تو 11 مہینوں میں حرام کردہ چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے روزے کا۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی بننے کا ایک مثال جو دی ہے دنیاوی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ آپ 1 مہینے حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان اور علاوہ رمضان کے ہمیں حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اور ہمارے رمضان کو پورے انوار اور برکات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج سے ہم استقبال رمضان کے آنے کی جو تیاریاں ہیں اس کو شروع کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔